اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اسلامیات کی کتاب میں سبق نمبر 1 پڑھیں گے، تو چلیے پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 1 نکالیے۔ صفحہ نمبر 1 پر سبق نمبر 1 باب اول میں عقائد و ایمانیات میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 1 اللہ پر ایمان۔ بچوں، یہ سبق آپ نے پڑھنا ہے خود سے، آپ لوگ خود سے یہ سبق پڑھیے اور میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ اس سبق میں کیا بتایا جا رہا ہے، ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ بچوں، اس سبق میں اللہ پر ایمان کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اور ہم مانتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو ایک۔ تو اللہ ہمارا خالق ہے، اور اس نے نہ صرف ہمیں بلکہ اس دنیا میں تمام بسنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ تو بچوں ہمیں پتہ ہی ہے، اور ہمارا ایمان ہے اس پر، اور اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کی باتوں کو ہم دل سے سچا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم پر ایک کتاب اتاری جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اور جسے ہم پڑھتے ہیں، جس سے ہم ہدایت پاتے ہیں، اور اس میں ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس میں ہدایات کی تمام باتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہر چیز کا، ہر کام کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، وہ کام اسی وقت مقررہ پر ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال بچوں آپ دیکھیے، دن اور رات کا بدلنا ہے۔ سورج اپنے ٹائم پر نکلتا ہے، اپنے ٹائم پر غروب ہو جاتا ہے، چاند نکل آتا ہے، ستارے روشن ہوتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، پھر دن ہو جاتا ہے۔ درختوں میں آپ دیکھیں، پھول پودے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، پھر وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، اس میں ہمیں پھل پھول کھانے کو ملتے ہیں، جو جس چیز کا بھی درخت ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں۔ ہم سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیزیں اس کائنات میں پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، بڑا سمندر اللہ نے پیدا کیا، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھیں، چیونٹی، مکھی، یہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، اور اللہ نے ان کی ہر چیز بنائی، یہ کھاتی بھی ہیں، یہ چلتی بھی ہیں، اڑتی ہیں، تو یہ سب اللہ کی حکمت ہے۔ اچھا، اور بچوں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا نظام ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سورج اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اپنے ٹائم پر نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور زمین ہماری کتنے سارے سیارے ہیں، سورج کا اور اس کا جو نظام ہے جسے آپ سولر سسٹم کہتے ہیں، تو نظام شمسی، اردو میں ہم اسے نظام شمسی کہتے ہیں۔ نظام شمسی آپ دیکھیں کہ اپنے اپنے مدار میں سب گھوم رہے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درختوں سے پھل اور پھول پیدا کرتا ہے، بارش برساتا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، یہ پورا ایک نظام ہے بارش کا بھی۔ بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے، کوئی اور اس طرح نہیں کر سکتا۔
اور درختوں پر پھل لگتے ہیں، ہر پھل کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، ہر پھل کا رنگ الگ ہوتا ہے، ہر پھل کی مٹھاس اور کھٹاس الگ ہوتی ہے۔ تو بچوں یہ اس سبق میں ہمیں سب سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ اپنی مخلوق سے اور ہم انسانوں سے وہ بہت پیار کرتا ہے، اور اپنی مخلوق کے لیے اس نے نعمتوں کی کمی نہیں کی، یعنی ہر مخلوق کو اس کے حساب سے اس نے رزق عطا کیا ہے۔ انسانوں کو، انسان جو ہم کھاتے پیتے ہیں ہمیں وہ رزق عطا کیا، جو جانور کھاتے ہیں وہ جانوروں کو رزق عطا کیا، اور جو کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں وہ کیڑے مکوڑوں کو عطا کیا۔ اور اللہ نے رزق کا ذمہ جو ہے ہمارا اپنے ذمے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو رزق دے گا، حتیٰ کہ ایک چھوٹے سے کیڑے کو اللہ پتھر کے اندر بھی رزق فراہم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں بنائی ہیں، اور کچھ ایسے کام ہیں جو اللہ نے ہمیں اپنے فائدے کے لیے کرنے کے لیے کہے ہیں، جس میں ہمارا فائدہ ہے، اور قرآن مجید میں ان کو کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے، اور جن باتوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے وہ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اس میں ہمارا نقصان ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کی مرضی کے بغیر ہمیں نہ تو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور نہ نقصان۔ یعنی جب اللہ اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو دنیا کا کوئی شخص اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ نے کسی کی قسمت میں نقصان لکھ دیا ہے تو کوئی دنیا کا شخص اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو ہمیں ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کریں گے تو وہ ہمارے لیے، اللہ اس میں آسانی پیدا کر دے گا اور اس مشکل کو ٹال دے گا۔ تو ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ بچوں یہ سبق تھا، آپ کے یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آئیے اب ہم کام کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 4 پر آپ بچوں دیکھ رہے ہیں سوال جواب۔ سرگرمی نمبر 1، یہاں پر 4 سوال دیے گئے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب بچوں آپ نے اپنی کاپی میں کرنے ہیں، اور ان کے جوابات آپ نے اسی سبق میں سے ڈھونڈنے ہیں۔ اس میں نشان لگے ہوئے بھی ہیں، اگر آپ لوگوں کو نظر آ جائے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، ورنہ آپ خود ڈھونڈیے اور ان کے جوابات کاپی میں لکھیے۔ اس کے بعد یہ خالی جگہ دی گئی ہیں جن پر آپ نے صحیح اور درست کا آپ نے نشان لگانا ہے۔ تو یہ کام آپ لوگوں نے کتاب میں ہی کرنا ہے۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو یہ آپ کا کام ہے آج، جلدی جلدی کیجئے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔